میں بشپ عنایت منور مشن ایشیا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس سال کا نیا سال ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ مبارک کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو نئے سال میں بڑی برکات دے، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی کلیسیاؤں کو، آپ کے چرچز کو، آپ کے ملک کو خدا بڑی برکت دے، اور نیا سال 2023 دنیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ مشن ایشیا ٹی وی کے ساتھ مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پیغام جو نئے سال کے تعلق سے ہے، آئیں نئے سال میں نئے دروازے کھولیں، ہیکل کے دروازے کھولیں، اپنے دل کے دروازے کھولیں۔ ہمارا دل جو خدا کی مقدس ہیکل ہے، اس کو خداوند کے لیے نئے سال میں کھولیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں آنے دیں۔ آج ہم ایک ایسے بادشاہ کے تعلق سے کلام کو مل کر نئے سال کے تعلق سے سیکھیں گے۔ بنی اسرائیل قوم سلیمان کی سلطنت کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ شمالی سلطنت کہلایا، اور دوسرا حصہ جنوبی سلطنت کہلاتا ہے۔ جو جنوبی سلطنت کا حصہ ہے اس کو یہودا کی سلطنت کہا جاتا ہے، اور جو شمالی حصہ ہے اس کو اسرائیل کی سلطنت کہا جاتا ہے۔ جنوبی سلطنت یعنی یہودا کی سلطنت میں 2 قبیلے اور اسرائیل کی سلطنت 10 قبیلے تھے، اور یہودا کی سلطنت کا 13واں بادشاہ جس کا نام حزقیہ بادشاہ ہے، یہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ اور اس سے پہلے جب اس کا باپ بادشاہ تھا جس کا نام آخز تھا، آخز نے اچھے کام نہ کیے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ آخز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبح بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ یہ تھا آخز کا کردار جو حزقیہ بادشاہ کا باپ تھا۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کڑوے دانوں میں سے خدا اچھے دانے پیدا کر دیتا ہے، اور خدا نے حزقیہ بادشاہ کو جب 25 سال کی عمر میں بادشاہ کے عہدے پر مقرر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی پہلی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازے کو کھولا اور اس کی مرمت کی۔ پہلا کام اس نے کیا کیا؟ پہلے ہی سال کے پہلے مہینے میں اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا جو اس کے باپ نے بند کر دیے تھے، اور ہیکل کے دروازوں کو کھول کر ہیکل کی مرمت کی۔ اور آج جب میں اور آپ نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیکل کے دروازوں کو کھولیں، اور ہیکل کے دروازے نہ صرف چرچ کے دروازے ہیں بلکہ میرے اور آپ کے دل کے دروازے ہیں۔ جب ہم دل کے دروازے خداوند کے لیے کھول دیتے ہیں تو خدا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔
خدا فتح یابی کے دروازے کھول دیتا ہے، خدا سرفرازی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سو آئیں اس نئے سال کے موقع پر جس طرح سے حزقیہ بادشاہ نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، آئیں میں اور آپ اپنی ہیکل کے دل کے دروازوں کو کھولیں اور خداوند کو اپنے دل کی ہیکل میں آنے دیں، تاکہ خداوند ہمارے دل میں بسے اور نیا سال میرے اور آپ کے لیے خوشی اور خرمی کا باعث بنا رہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حزقیہ بادشاہ نے ہیکل کے دروازے کھولے اور اس نے کائنوں کو اور لاویوں کو جمع کیا اور ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آئے لاویو میری سنو، تم اپنے اپنے کو پاک کرو۔ اس نے کہا آئے لاویو اور کاہنوں اپنے آپ کو پاک کرو۔ آج میری درخواست ہے تمام خادموں سے، تمام بشپوں سے، پاسبانوں سے، خدمت کرنے والوں سے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے آؤ اور اپنی کمزوریوں کو مان لو۔ اور لکھا ہے کہ اس نے اکٹھا کیا اور کہا کہ لاویو اب اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال دو، ساری نجاست کو، خواہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی ہو، خواہ لالچ کی ہو، خواہ جھوٹ کی ہو، خواہ نفرت کی ہو، خواہ محبت نہ کرنے کی ہو، ان ساری نفرتوں کو، ساری نجاست کو اپنے دل سے نکال دیں، تاکہ ہم نئے سال میں نئی زندگی کے ساتھ، نئی خوشی کے ساتھ اس سال کو بسر کر سکیں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اور خداوند کو ہمارے باپ دادا نے چھوڑ دیا تھا، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور سارے دروازوں کو جو بند ہو چکے تھے ان کو کھولو، چراغ جلاؤ اور قربانیاں کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور اس نے ہیکل کو اثر نو اس کو پاک کرایا اور اس کے سارے گھر کو، ہیکل کو اور سوتری قربانی وہاں پر شروع کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تب حزقیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر شہر کے رئیسوں کو فراہم کر کے خداوند کے گھر کو گیا اور وہ 7 بیل اور 7 مینڈے اور 7 برے اور 7 بکرے اس نے ذبح کیے اور خون چھڑکا۔ آج مجھے اور آپ کو بکروں اور مینڈوں کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج خدا چاہتا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر ایمان لاؤ۔ اور لکھا ہے کہ اپنا یہ دل جو خدا کی ہیکل ہے، اپنے سارے دل سے خداوند کو قبول کرو اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ آئے آج ہم حزقیہ بادشاہ کی طرح اپنے ہیکل کے دروازوں کو کھولیں اور اپنے آپ کی قربانی خداوند کے پاس لے آئیں، اپنے آپ کو خداوند کو دیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے حزقیہ کے لیے ایک اور بہت بڑا کام کر دیا، اور وہ کام یہ تھا کہ خدا نے اپنے بندہ کو وہ راز، وہ بات بتا دی جو خدا کسی کو نہیں بتاتا۔ ہر ایک کو اس کے اس دنیا سے جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کب خدا کے پاس واپس جائے گا، کب مر جائے گا۔ اور خدا نے خدا نے اپنے بندہ یسایہ کی معرفت حزقیہ بادشاہ کو بیان کروایا کہ تو مر جائے گا اور اپنے گھر کا انتظام کر دے۔ اور یہ خبر جب اس کو ملی تو اس نے خدا کے حضور دعا کی اور اس کو رویا اور چلایا
اور اس نے کہا تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ سو اس نے خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ اے خداوند میں تو کوشش کرتا رہا کہ تیرے ساتھ راستے سے چلوں، کیا آج میرے اور آپ کے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ ہم خدا سے کہہ سکیں کہ میں تیرے ساتھ راستے سے چلتا رہا ہوں؟ اگر نہیں تو نئے سال میں تیار ہوں کہ ہم خدا مجھ سے کہہ سکیں کہ اے خدا میں تیرے ساتھ راستے سے چلتا رہا ہوں، جس طرح سے پالوس نے کہا کہ میں نے دور کو ختم کر لیا اور میں اس انعام کو حاصل کرنے کو ہوں جو نہ صرف میرے لیے بلکہ سب ایمانداروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ آئے آج ہم خداوند کے لیے تیار ہوں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اسی وقت اس کی دعا کو سنا اور اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ اور یسایہ ابھی گھر پر بھی گیا تھا، خدا نے کہا کہ جا کر حزقیہ سے کہہ دے کہ تیری عمر 15 سال بڑھ گئی ہے۔ اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور خدا نے اس کے لیے وہ کام کیا جو ہر ایک کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھولا اور اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھول کر ان کی مرمت کرائی اور خدا نے ان کو برکت دی۔ اور آئے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ ہمارے دل کی ہیکل کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ آئے اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ لکھا تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور اسی بات کو خدا کا بندہ جو ہے حجی نبی بیان کرتا ہے کہ حجی نبی کی کتاب اس وقت لکھی گئی جب بنی اسرائیل قوم جو تھے بابل کی اسیری سے واپس آ چکے تھے، چند سال ہو چکے تھے، اپنے گھروں میں رہ رہے تھے، لیکن ہیکل ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور خدا نے حجی نبی کو تیار کیا۔ خدا نے حجی نبی کو بیان دیا کہ اسرائیل سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مستف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ اور رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو اور گرم نہیں ہوتے، مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ اور رب الفاظ فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو۔ سو آج مجھے اور آپ کو نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے اپنی روش پر غور کرنا ہے، نئے دروازوں کو کھولنا ہے، نئی جگہوں پر کلام سنانا ہے، نئے دروازے دل کے دروازے کھولنا ہے تاکہ خدا ہمارے ان سارے کاموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ اور برحق ہے، خدا کا کلام سچ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچا ہے۔
اور جب ہم خدا کا کلام مکاشفہ میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ آئیں حزقیہ بادشاہ کے ساتھ مل کر دل کے دروازے کھولیں۔ اس نے ہیکل کے دروازے کھول کر نیا کام کیا اور خدا نے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جب میں اور آپ ہمارے یسوع جو دل کے دروازہ پر کھڑا ہے، آئیں دروازہ کھول دیں اور نئے سال میں داخل ہو جائیں۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح سے غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ آئیں ہم یسوع کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیں گے اور ہمارے پاس وہ اندر آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ کھانے پر بٹھائے گا، ہمارے ساتھ رفاقت رکھے گا۔ اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے کہ ہمارا خدا پاک ہے اور ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ سو آئیں آج ہم اس بات پر سوچیں کہ کیا میں نے نئے سال میں خداوند کے لیے دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا۔ اگر اب تک ہم نے خداوند کو اپنے اندر آنے کے لیے نہیں بلایا تو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کو اپنے اندر بلائیں، اپنے دل کے دروازے خداوند کے لیے کھول دیں۔ وہی ہے جو ہمارے لیے ہر کام کرنے والا ہے۔ اور خدا کا کلام غزل و غزلات کی کتاب میں سلیمان لکھتا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ۔ آئے ہم خداوند کے لیے، ہمارا خدا جو ہمارا نگہبان ہے، ہمارا خدا جو ہمارا دلہا ہے، ہم اس کی دلہن ہیں، اس کے لیے دروازے کھول دیں۔ جس طرح سے حزقیہ بادشاہ نے ہیکل کے دروازے کھولے، آج میں اور آپ اپنے دل کے دروازے کھول دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا۔ سو آئیں یسوع کے لیے اپنے دروازے کھول دے۔ نیا سال نئی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ نیا سال نئی سوچے پاکیز کے ساتھ گزارنے کا سال ہے، کیونکہ یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آنے والے ہیں۔ آئیں ہم یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے اور کہے آئے میرے خدا، میرے دل میں آ، میرے دل میں آ، میرے دل میں رہ اور مجھے اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ خداوند اس نئے سال میں آپ کو کثرت برکتوں سے مالا مال کرے، اور خداوند اپنے گھروں میں، خداوند ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے اندر رہے اور ہمیں برکت دے۔ وہ تو اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ آئے اس کو قبول کریں اور حزقیہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ہیکل کے دروازے کھولیں۔ جب ہم ہیکل کے دروازے کھولیں گے، دل کے دروازے کھولیں گے، تو خدا سرفرازی کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔